یہی رہا میرا اور ان کا معاملہ۔ میرا معاملہ کہ میں نے جگایا نہیں ان کو، اور ان سے پہلے بچوں کو دودھ پلایا نہیں، اور ان کا یہ کہ وہ جاگے نہیں، وہ مسلسل سوئے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ فَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، یعنی یہ یقین کے لیے کہ یقیناً تو جانتا ہے کہ اگر وہ کام میں نے تیری مرضی کے لیے کیا ہے، کہ تیرا حکم تھا کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، تو پھر تو ہمارے لیے اتنی جگہ بنا دے اس غار میں کہ ہم آسمان تو دیکھ سکیں۔ یعنی اب تو پورا ڈھکن کی طرح اس نے بند کر دیا ہے چٹان نے منہ غار کا، تو کچھ اگر آسمان نظر آئے تو ہمارے لیے اس میں بھی بڑی راحت ہوگی۔ تو یہ کہا کہ یہاں تک کہ ہم آسمان دیکھ سکیں، اگرچہ نکلنا تو مشکل ہوگا لیکن آسمان دیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے بندے کی دعا کو قبول کر کے اتنا اس پتھر کو پیچھے، چٹان کو پیچھے ہٹا دیا کہ یہ وہاں سے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا جی، پھر راوی نے یہ حدیث جو ہے وہ آخر تک بیان کی۔ وقال ثانی، دوسرے کی دعا کی باری آئی، تین میں سے دوسرے کی، تو اس نے اس طرح دعا کی: اے اللہ میرے چچے کی ایک بیٹی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، ایسی محبت جو شدید ترین محبت ہو کسی مرد کی عورت کے ساتھ۔ تو میں نے اس سے اس کا مطالبہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، تو اس نے انکار کیا یہاں تک کہ میں اس کو 100 دینار پیش کروں۔ تو میں نے بڑی کوشش کے ساتھ 100 دینار اکٹھا کیا، تو میں اس کو جا کر ملا۔ جب میں بیٹھا اس کے دونوں قدموں کے درمیان، تو اس نے کہا: اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی یا عبد اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ اس بندے کا نام عبداللہ تھا، ویسے اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو۔ ولا تفتحل خاتم، اور تم پردہ بکارت میرا زائل نہ کرو۔ فقمت عنہا، تو اس کے ان لفظوں کے کہنے پر میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں اس برے کام سے باز آ گیا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا، تو پھر میرے لیے، ہمارے لیے یہاں پر رستہ بنا۔ اچھا جی، یعنی پہلے کا سوال تھا کہ ہمیں آسمان نظر آ جائے، تو اب اس کا یہ سوال تھا کہ کوئی تھوڑی سی گزرنے کی جگہ، اگرچہ مکمل بندہ تو نہ گزر سکے لیکن گزرنے کی کچھ جگہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہو تو وہ بنا دے۔ اب تیسرے نے کہا، تو یہاں مختصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جگہ بنا دی کہ ابھی باہر تو نہیں نکل سکتے تھے لیکن باہر کی طرف نکلنے کی انہیں امید پیدا ہو گئی۔ تیسرے نے کہا کہ اے اللہ میں نے ایک بندہ مزدور رکھا اپنے پاس، اور اس کو یہ کہا تھا کہ میں اس کو چاول کا ایک ٹوکرا دوں گا مزدوری کے طور پر۔ جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو اس نے کہا کہ مجھے میرا حق دو، تو میں نے اس پر اس کا حق پیش کیا جتنی مزدوری طے تھی۔ فتارہ کہو، وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور میں اس کے پیچھے دوڑا نہیں کہ لے کے جاؤ، تو وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو میں نے ذہن میں کر لیا کہ یہ جو کچھ ہے میں اس کی طرف سے اپنا سمجھ کے نہیں، اس کا سمجھ کے میں اس میں آگے کھیتی باڑی کروں گا، اور جو کچھ ہوگا وہ اس کا ہوگا۔
فلم ازل ازرعہ، میں ہمیشہ یعنی مسلسل زراعت کرتا رہا ان دانوں کے ساتھ، یعنی پہلے میں کاشت کرتا، جو کچھ ہوتا اس کی آگے مزید کاشت کر دیتا، یہاں تک کہ میں نے اسی سے بہت سا مال جمع کیا، یعنی اس کی جو مزدوری تھی اس سے کاروبار کیا، اس مزدوری کے پیسے کو انویسٹ کر کے میں نے اس سے ایک گائے اور اس گائے کو چرانے والا یہ میں نے بنا لیا، یعنی اتنے پیسے تھے کہ گائے بھی خریدی اور پھر جو گائے کو چرائے اس مزدور کے پیسوں کا بھی میں نے بندوبست کر لیا۔ اچھا جی، تو دوسری جگہ ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے یعنی ایک بہت بڑا ریوڑ بن چکا تھا۔ اچھا جی، اب یہ بندہ جو ہے جب واپس لوٹ کے آیا کچھ سالوں کے بعد، تو اس نے کہا کہ میرا وہ مزدوری دو، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو کچھ ہے، جہاں تک یہ بکریاں بھیڑیں نظر آ رہی ہیں اور ان کو چرانے والے، یہ سب کچھ لے جا۔ تو آگے اس نے کہا اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو اور تم مجھ پہ ظلم نہ کرو اور میرا حق مجھے دو۔ میں نے کہا اذهب الی تلک البقر ورائیھا، یہ جو گائے ہیں اور ان کو جو چرانے والا ہے وہ لے جا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو، مجھ سے مذاق نہ کرو، یعنی میرا وہ ایک ٹوکرا جو تھا میں چھوڑ گیا تھا، اور اب یہ اتنے بڑے ریوڑ اور یہ سلسلہ مال و زر کا، یہ میں یہ جس کا ہے اس کا، مجھے میرا جو پیسے ہیں وہ دو۔ اچھا جی، فقلت، تو میں نے کہا انی لا اہزأ بک، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ واقعی تیرے ہیں کہ جو تیری مزدوری تھی اس کو میں نے انویسٹ کیا تھا، تو پکڑ لو یہ گائے اور ان کے چرانے والے کو۔ تو اس نے بالآخر وہ سارا مال جو ہے وہ آگے لگایا اور چلا گیا، اور جو مال سنبھالنے والے خادم تھے ان کو بھی ساتھ لے گیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے پیش نظر کیا تو پھر جتنی پیچھے رکاوٹ ہے وہ بھی دور کر دے، تاکہ میں کھلے طریقے سے یہاں سے ہم نکل سکیں۔ تو اس طرح وہ جو چٹان تھی وہ ساری پیچھے جا گری اور وہ تینوں پھر باہر نکلا۔ تو یہ یعنی مختلف تراجم کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ عمل صالح کو یاد کر کے دعا کرنا، تو اس کے نتیجے میں بھی رب ذوالجلال جو ہے وہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آگے 885، یہ جو ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بننے والی حدیث ہے۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ تو دو چیزیں جو ہیں وہ ہر انسان کی ڈیمانڈ ہیں،
تقریباً ایک یہ کہ اس کی عمر لمبی ہو، وہ جلدی فوت نہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو۔ تو یہ جو حدیث شریف ہے اس میں دونوں کا حل پیش کیا گیا ہے، اور وہ حل بھی گھر میں موجود ہے، یعنی کہیں دور نہیں جانا پڑے گا اور اس پر کوئی پیسہ بھی نہیں خرچ ہوگا، اور دونوں مقاصد جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور پھر اس کی عمر بڑھا دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ پھر صلہ رحمی کرے۔ یعنی صلہ رحمی کی بنیاد پر دونوں صورتوں دونوں کام بڑھ جائیں گے، عمر بھی بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رزق میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ صلہ رحمی مطلب اپنے رشتہ داروں سے تعلق قطع نہ کرے، بلکہ وہ تعلق قائم رکھے، اگرچہ وہ اس پہ زیادتی کریں یہ پھر بھی تعلق ٹوٹنے نہ دے، اپنے چچوں سے، پھوپھیوں سے، اپنے ماموں سے، اپنی خالاؤں سے، وہ اپنے بھائیوں سے تعلق جو ہے وہ ٹوٹنے نہ دے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کو تک زندہ رہے گا۔ آگے اللہ کے علم میں اس سے کوئی پوشیدہ نہیں کہ اس نے کرنی ہے یا نہیں کرنی، یعنی وہ فائنل ہے کہ اللہ کو پتہ ہے اس نے کرنی ہے، لہذا اس کی 70 سال۔ لیکن فرشتوں کو یہ لکھایا گیا تھا کہ اگر یہ خدمت کرے گا تو پھر 70 سال ہے۔ اچھا جی، تو اب جس وقت اس نے خدمت کی تو اس کے نتیجے میں عمر میں اضافہ ہو گیا، اس فکر کے لحاظ سے جو رب نے فرشتوں کو بتایا ہوا تھا، اور حقیقت میں اللہ کو تو پتہ تھا کہ اس نے یہاں فوت نہیں ہونا بلکہ آگے جا کے اس نے فوت ہونا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ سال اتنے رہتے ہیں، یعنی سالوں میں اضافہ نہیں ہوتا، مثلا کسی کی 40 سال ہے تو 40 سال ہی رہتی ہے، لیکن خدمت والدین کی بنیاد پر اس کے وقت میں برکت آ جاتی ہے، اس برکت کی وجہ سے وہ 40 سال میں وہ منزل حاصل کر لیتا ہے جو دوسرا کوئی بندہ 60 سال میں حاصل کرتا ہے، یعنی وہ تھوڑے کام میں زیادہ، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتا ہے، تو اس طرح پھر اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے۔ اچھا جی، تو یہ اگر آپ بورڈ لگا دیں راتوں رات کروڑ پتی کا کہ یہ تیرے ساتھ جو بیٹھے ہیں بابا جی اپنی مسجد کے اوپر، کیا نام ہے ان کا؟ اچھا جی، کہ عمر میں اضافے کا نسخہ ہم سے حاصل کیجئے، بابا برزنجی صاحب۔ تو کل رش لگا ہوگا کہ یہاں وہ عمر کی سیل لگی ہوئی ہے، تو یہ آگے یعنی یقین کے ساتھ لوگوں کو بخاری شریف سے حدیث سنائے اور کہے کہ اس پر ایمان رکھو اور اس سے یقیناً عمر بڑھ جائے گی، تو یہ نسخہ ہے۔ تو اس کی پیری مریدی جو چمک اٹھے گی کہ پہلے حضرت صاحب آئے ہیں جو عمر جو ہے وہ بانٹتے ہیں، اور وہ بات یقینی بھی ہے، صرف یہ ہے کہ اس نے ان کو یقین دلانا ہے اور ان کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہونا، اگرچہ یہ ان سے خرچہ جو
ایسے ہی یعنی یبسط لہ فی رزقہ، کہ رزق کا اضافہ، ہر کوئی پوچھ رہا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ رزق بڑھ جائے، تو یہ بابا جی سرکار جو ہیں ان کے پاس پھر مستند وظیفہ ہوگا کہ جو بھی آئے گا اس کو یہ کہیں گے کہ یہ حوالہ ہے اور یہ اس کا، اب تیری اعتقادی صورتحال ہے کہ تو اس پہ کتنا یقین رکھتا ہے، جبکہ تجھے یقین کرنا چاہیے کہ یہ سند صحیح سے امت کو وظیفہ ملا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اپنے والدین کی تو انہیں خدمت کرنی ہے، اور چونکہ دوسری جگہ فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ ہے، اور یہ ہے کہ پھر اس کے علاوہ بھی جو رشتہ دار ہیں ان سے حسن سلوک رکھنا ہے اور قطع تعلق نہیں کرنا، تو اس کے نتیجے میں تجھے رزق کی فراوانی ملے گی، اور وہ بھی یعنی اسی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کھیتوں کے اندر جو بندہ اس بنیاد پر یہ کام کر رہا ہے کہ یہ تو ایک طریقہ ہے نبوی تعلیم کا، تو اس کے کھیتوں کے اندر جہاں پہلے 40 بوریاں پیداوار ہوتی تھی پھر 80 بوریاں ہو جائے، پھر اس سے بھی زیادہ ہو جائے، یا یہ ہے کہ 40 میں ہی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے کہ وہ 40 جو ہے وہ 80 بوری جتنا کام کر جائیں، تو اس طرح یعنی شرعاً یہ ناپسند نہیں عمر میں اضافہ طلب کرنا، اور شرعاً یہ ناپسند نہیں مال میں اضافہ طلب کرنا، تو یہ جائز تھا، تو اس کا فارمولہ بتایا گیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، اور وہ طریقہ سستا بڑا ہے لیکن اس میں صبر آزما مرحلے ہیں کہ وہ جس وقت والدین کی خدمت کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب جو ہیں وہ بنا دیتا ہے۔ اچھا جی، 86 کے آخر میں یہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل ابن ابی نوم کہتے ہیں کنت شاہدا لابن عمر، میں بیٹھا ہوا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، آپ سے ایک شخص نے مچھر کے خون کے بارے میں سوال کیا، مچھر کے خون کے لحاظ سے، کہ اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے کا کیا حکم ہے، کہ اس طرح اس کا مسئلہ پوچھا۔ اور پہلے جو ہے یہ حدیث گزر چکی ہے 530 صفحے پہ، وہاں جو ہے ذباب کے بارے میں ہے، مکھی کے بارے میں پوچھا، اور یہاں جو ہے وہ مچھر کے بارے میں پوچھا، تو جواب یہ ہے کہ سوال یعنی تعارض نہیں ہے، اصل سوال دونوں کے لحاظ سے تھا، تو راوی نے ایک کے لحاظ سے، چونکہ دونوں میں سے ایک کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ جب مکھی کا بھی پوچھا مچھر کا بھی پوچھا تو ان میں سے آگے بیان کرتے ہوئے ایک کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے کسی ایک کا، اور دونوں کا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو اجنبی سمجھ کے اس سے اس کا تعارف پوچھا، ممن انتا، تم کس علاقے کے ہو؟ قال من اہل العراق، اس نے کہا میں عراقی ہوں۔ قال انظروا الی ھذا، تم جو لوگ بیٹھے تھے پاس انہیں آپ نے کہا دیکھو اس کی طرف، یسألنی عن دم البعود، آج تو یہ
مچھر کے خون کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ وقد قاتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، یعنی اس مقدس خون کا جو تقاضا تھا تقدس کا وہ تو انہوں نے پورا نہیں کیا، اور اب مچھر جیسی چیز کے خون کے بارے میں یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب تھا مسئلے میں کہ مچھر مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے، مکھی مارنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا اس کے بعد پھر آگے خون کا جو حکم ہے۔ لیکن اولین یہ تھا کہ ادھر تو انہوں نے اتنا بڑا جرم کر لیا، اور اب جو ہے یہ مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس عظیم ہستی کو شہید کیا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سنا، ہما ریحانایا یا ریحانتایا من الدنیا، کہ وہ دنیا میں وہ دونوں شہزادے میری خوشبو ہیں اور میرے پھول ہیں، تو ان کے لحاظ سے انہوں نے اتنی بڑی کوتاہی کی۔ اچھا جی، تو یہ پھر پورے علاقے کے لیے ایک داغ بن گیا کہ وہ کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ اجرتی قاتل بنے، اور پھر اس بنیاد پر جو ہے وہ آپ نے پھر، حالانکہ عراق کی دیگر فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور عراق کے شہروں کی، اور اس کو قبۃ الاسلام کہا گیا، اور عقل العرب کہا گیا، روضۃ الاولیاء کہا گیا، لیکن یہ داغ بھی کوفے کی وجہ سے لگا کہ وہ ایریا تھا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں بے دردی سے شہید کیا گیا، اور اس میں یعنی جو جن لوگوں کا دخل تھا، جو اس قتل کے اندر جو اعلی کار بنے اور جنہوں نے یہ کام کیا وہ اس دھرتی کے تھے، تو اس بنیاد پر آپ نے اس کو شرم دلائی، اور اس کے جو اس کے ساتھ اب یہ چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ تھے، تو واقعہ کربلا کے بعد موجود تھے، تو اتنے سال بھی نہیں گزرے تھے، یعنی یہ تازہ تھا واقعہ کربلا، تو آپ نے اس طرح یعنی اس شخص کا اگرچہ براہ راست اس فتنے سے تعلق بھی نہیں تھا لیکن علاقے سے تعلق تھا، تو اس علاقے کی بنیاد پر آپ نے آگے سے یہ وضاحت کی۔ اصل میں حدیث سنانا چاہتے تھے، ہما ریحانتا یا من الدنیا۔ اچھا جی، ستاسی دوسری لائن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت آئی میرے پاس، ان کے پاس ساتھ ان کے 2 بیٹے تھے، اس عورت کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، تو وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی، مانگ رہی تھی کوئی چیز، یعنی مفعول بھی ثانی محذوف ہے، غیر معین کہ کھجور ہے کھجور دے دو، اور کوئی چیز کھانے والی ہے تو وہ دے دو۔ فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ، اسے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ نہ ملا، یعنی پورے گھر میں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی اور وہ میں نے اس کو دے دی۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار بھی ہے کہ ایک ہی کھجور تھی تو وہ بھی سائلہ کو دے دی۔ آگے پھر جو سائلہ ہے
اس کا اشار ہے کہ فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، اس نے آدھی آدھی کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو آدھی آدھی دے دی، پھر اٹھ کے چلی گئی۔ فخرجت، تو خود اس نے کچھ بھی نہ کھایا اور وہ بیٹیوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی۔ فدخل، تو اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فحدثتہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی داستان بتائی تعجب کے ساتھ کہ کتنی صابرہ شاکرہ ہے کہ ایک کھجور ملی ہے، وہ کھجور بھی اس نے خود نہیں تناول کی بلکہ اپنی بیٹیوں کو کھلا دی ہے۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من بولیا من هذه البنات شیعہ، شیعہ جو ہے منصوب بنزل خافض ہے، اصل میں تھا بشیئن، کہ جس کو آزمائش میں ڈالا گیا ان بیٹیوں کے لحاظ سے کسی شے میں۔ دوسری نسخہ من ابتولیہ، جس کو ابتلا میں ڈالا گیا، من هذه البنات، ان بیٹیوں کے لحاظ سے، جو کبھی وہ بیٹیاں قریب ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، تو من هذه البنات شیعہ، شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹی جس کو دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، 2 دی گئی ہیں، 4 دی گئی ہیں، 6 دی گئی ہیں، جتنی بیٹیاں بھی اس کو دی گئی ہیں، تو درجہ بدرجہ فأحسن الیہن، اس نے پھر ان سے حسن سلوک کیا، یعنی ان کی پرورش میں کمی کوتاہی نہیں کی اور اس پر اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ کن لہ سترا من النار، تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ کن لہ سترا من النار، تو جس کی ایک ہے اس کے لیے پھر ایک ہوگی حجاب، جس کی 2 ہیں اس کے لیے 2 حجاب ہوں گی، یعنی جتنی زیادہ بیٹیوں سے وہ آزمایا گیا اس کی وہ تھیں، تو اس کا پھر پروٹوکول بھی قیامت کے دن زیادہ ہوگا کہ اس کو پھر زیادہ دروازوں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کن لہ سترا من النار، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے آگ کے مقابلے میں حجاب بنیں گی کہ آگ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، جنت جہنم کے دروازوں پر وہ بیٹیاں کھڑی ہوں گی اور ادھر سے فرشتے اس کو لے کے ادھر آ رہے ہوں گے۔ یعنی صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے بعض اعمال کی بنیاد پر جہنم کا مستحق بنا ہوا ہے، خلود کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ عقیدہ اس کا صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، اپنے بعض اعمال کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو چند سال، چند مہینے یا کچھ وقت اس کو جہنم میں ڈالا جائے، یہ اس کا رزلٹ ہے، اور فرشتے اس کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں جہنم کی طرف، تو آگے اس کی بیٹیاں کھڑی ہوں گی۔ تو قیامت کے دن جب کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، شریعت میں اس دن بھی بیٹیوں کو اتنا اختیار دیا گیا ہوگا
یعنی ان کی اتنی پاور ہوگی اس نظام میں اس دن کے اندر کہ جب فرشتے لے کے پہنچیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو میرے ابا جی ہیں، میں تو ان کو جہنم نہیں جانے دوں گی، ان کو چھوڑ دو اور ان کو جنت جانے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے یہ سمجھایا ہوا ہوگا کہ اس کی بیٹی اگر روکے گی تو پھر تم اس کو جہنم نہیں لے جا سکتے، اس کا کہنا جو ہے وہ مانا جائے گا، تم نے اس کی بات جو ہے اس کا لحاظ کرنا ہے۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ دنیا میں بتا دیا کہ ان کو بوجھ نہ سمجھا جائے، بلکہ قیامت کے دن کی آسانی ہے کہ جب بڑے بڑے بادشاہوں کا کہنا نہیں مانا جائے گا تو بیٹی کا کہنا مانا جائے گا، یعنی اللہ کی مہربانی سے اس کو اس اعزاز سے نوازا جائے گا۔ تو اس میں ایک تو یہ جو مغرب کا اور مغرب زدہ عورتوں کا پراپوگنڈا ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق مارے گئے ہیں معاذ اللہ، یا اس طرح کی باتیں، تو اس کے جواب میں ہے کہ اسلام نے عورت کو اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کی سنی جائے گی، یعنی جب بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑے بڑے نوابوں کی بات سنی نہیں جائے گی، بلکہ ان کو بولنے ہی نہیں دیا جائے گا، اتنا اللہ کا جلال طاری ہوگا اور اتنا اس ماحول کے اندر رحول ہوگا۔ لیکن ان بیٹیوں کو یہ طاقت دی جائے گی کہ یہ اس نظام میں بھی بولیں گی اور یوں سفارش کریں گی اور یوں مشکل کشائی کریں گی کہ آگے کھڑی ہو جائیں گی کہ فرشتوں کو اب جائز نہیں کہ وہ ان سے کھینچ کے لے جائیں، ان کے ابا جی کو جہنم میں ڈالیں، یہ روکیں گی تو فرشتے رک جائیں گے اور یہ آگ میں بالیقین نہیں جانے دیں گی اور آگے حجاب بن جائیں گی۔ تو اسلام نے تو ان پر کچھ پابندیاں دنیا میں لگا کر جو ان کی عزت کے لیے ہے، انہیں اتنا زیادہ نوازا ہے، اتنا زیادہ پروٹوکول دیا ہے کہ وہاں بھی ان کا حصہ ہے جہاں کتنے مرد ہیں جن کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو وہاں یہ ان کی بات مانی جائے گی اور ان کا اختیار جو ہے وہ موجود ہوگا۔ دوسرا یہ حدیث اور اس طرح کی کئی حدیثیں یہ اب دیوبندی وہابی بھی دورہ حدیث میں پڑھاتے ہیں، تو ادھر وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب منظر بیان کرتے ہیں نبیوں ولیوں کے لحاظ سے کہ ان کی کوئی نہیں مانی جائے گی، اور اس انداز میں ان کے لحاظ سے وہ لفظ بولتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ اگر مدد کریں گے قیامت کے دن تو پھر تو شرک ہو جائے گا۔ اب یہاں اگر بیٹیاں اتنی بڑی مشکل کشا بن جائیں تو کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کی کوئی تعویل نہ کریں اور یہ فضائل میں بیان کریں، تو اگر محشر کے دن امت مسلمہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی بیٹیوں کا اختیار مانا جائے تو توحید کو کوئی حرج نہیں ہے، تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار مانا جائے تو پھر توحید پر کیسے حملہ ہوگا یا توحید کے خلاف کیوں ہے؟ تو جن کا کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، چونکہ یہ عزت تو ساری کلمے کی ہے، کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر بیٹیاں وہ اس لائق قرار پائیں کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی سفارش مانی جائے، تو پھر اہل اللہ جو ہیں اور انبیاء اولیاء صدیق شہید، ان کا جو کوٹا ہے قیامت کے دن یا ان کے لیے جو اعزاز ہے، تو اس اعزاز کی جو مشکل کشائی اور حاجت روائی ہے اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ برکت اسلام کی ہے، ایک یہ ہے کہ ان کے باپ کا غوث کتب ہونا، کہ یہ کسی غوث کتب کی بیٹیاں ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی دھالے مالے کی بیٹیاں ہیں،
اگرچہ وہ عالم بھی نہیں تھا دنیا میں، لیکن مومن تھا، مسلم تھا، اور اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا دنیا میں جو باعث جہنم ہے، اور اس کی بیٹیوں کا بھی یہ شرف ہے جو نہ وقت کا غوث تھا، نہ وقت کا مجدد تھا، نہ محدث تھا، نہ حافظ تھا، نہ عالم تھا، لیکن مومن تھا۔ اگرچہ دھالا مالا تھا لیکن مومن تھا، تو اس مومن کی بیٹیوں کو بھی یہ کوٹا دے دیا گیا حدیث صحیح کے مطابق کہ وہ اپنے ابا جی کو جہنم نہیں جانے دیں گی، اور ان بیٹیوں کی برکت سے اس کو، ان کے والد کو جنت ملے گی۔ ایسے ہی جو ناتمام بچہ ہے، یعنی جو ابھی سارے اعضاء اس کے بنے بھی نہیں تھے شکم مادر میں، اور وہ فوت ہو گیا، تو اس کو بھی شفاعت کا کوٹا دیا جائے گا، یعنی جس کے پورے اعضاء بھی نہیں بنے تھے۔ تو ادھر اسلام میں اس ناتمام بچے کا بھی کوٹا ہے، اور ادھر اولیاء کے لحاظ سے اعتراض ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے ویسے تو اعضاء نہیں ہیں سارے، مثلا ہاتھ بنے ہیں تو پاؤں نہیں بنے، پاؤں بنے ہیں تو ہاتھ نہیں بنے، لیکن ایک چیز تو اس کی بنی ہوئی ہے، وہ ہے وہ نالی جس کے ذریعے اسے خوراک ملتی ہے، ماں کے پیٹ میں، رحم کے اندر، جس کو وہ نافہ کہتے ہیں، جو ولادت کے وقت پھر جس کو کاٹا جاتا ہے، یہ ناف کی جگہ جو ہوتی ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے جو ناتمام بچہ ہے وہ قیامت کے دن اپنے اس نافے کے ساتھ اپنی امی کو باندھ کے جنت لے جائے گا، اور ایسے والد کو تو اس طرح، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی مختلف وسائل ہیں لوگوں کو جنت دینے کے، کسی کا کوئی وسیلہ بن جائے گا، کسی کا کوئی وسیلہ انشاءاللہ بن جائے گا۔ حدثنا ابن ابی مریم اس میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے، وہ جو جنگ حوازن ہوئی تھی اس میں۔ تو قیدیوں میں ایک عورت تھی، اور عورت جو ہے وہ جنگ میں اس کا بچہ شیر خوار بچھڑ گیا تھا، تو اس بنیاد پر کافی وقت گزر چکا تھا کہ اس نے دودھ نہیں پلایا تھا، تو اس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی۔ اذا وجدت صبیہ فی صبی، جب اس نے قیدیوں میں وہ بچہ دیکھا، اخذت ہو تو فوراً اس کو پکڑا، فالصقتہ ببطنہا، اور اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا، وارضعتہ، اور اس کو دودھ پلایا۔ تو ایک تو یعنی اسے دودھ کی تکلیف تھی اپنے جسمانی طور پر، دوسری یہ تکلیف تھی کہ بچہ جو ہے وہ بھوکا ہے،
پھر یہ اسے تکلیف تھی کہ بچہ گم ہو چکا ہے، اس سے بچھڑ چکا ہے۔ تو وہ بڑے پیار سے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اترون، یعنی سب کے سامنے اس عورت کا منظر تھا، کیا تمہارے نزدیک، یعنی تمہیں یہ دکھایا گیا کہ تمہاری یہ رائے ہے کہ اس عورت کو اگر کہا جائے کہ تم اپنا بچہ آگ میں پھینکو تو کیا یہ پھینکے گی؟ اترون ہذہ طارحۃ، مفعول بھی ثانی ہے، کیا اس کو تم بچہ پھینکنے والی سمجھتے ہو؟ ولدہا، آگے ولدہا طارحۃ کا مفعول بھی ہے۔ فی النار، آگ میں۔ قلنا لا وہی تقدر، ہم نے کہا نہیں، یہ نہیں پھینکے گی جب تک اس کی قدرت ہوگی نہ پھینکنے پر، تو بس چلتے ہوئے یہ نہیں پھینکے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اتنی یہ اپنے بچے پر مہربان نہیں جتنا اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ للہ ارحم بعبادہ، تو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہے کہ ایک طرف اس عورت کا عورت کی اپنی اولاد پہ مہربانی ہے، ایک طرف اللہ کی اپنے بندوں پہ مہربانی ہے۔ تو یہ عورت کی اپنی اولاد پہ مہربانی تھوڑی ہے اور اللہ کی اپنے بندوں پہ مہربانی کہیں زیادہ ہے۔ اور اس میں یہ تھا کہ یعنی اللہ کو اپنے بندے سے اتنا پیار ہے تو پھر یہ بندے کی سرکشی کیسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بالآخر اللہ حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں پھینکو، حالانکہ یہ جو تھوڑے پیار والی ہے یہ تو اپنا بچہ آگ میں نہیں پھینک رہی، تو پھر ادھر یہ حکم کیوں ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کے پیار کے مقابلے میں بغاوت جب کرتا ہے گناہ کر کے، تو پھر یہ خود اپنے لیے جہنم کا باعث بنتا ہے، ورنہ اللہ کو تو اس عورت کے پیار سے کہیں زیادہ پیار ہے۔ یعنی عورت کا بچہ ہونا عورت کے لیے اس کے بچے کی وہ حیثیت نہیں جو اللہ کے لیے اس کے بندے کی حیثیت ہے پیار کے لحاظ سے۔ تو ذات خداوندی کے لحاظ سے جو احادیث ہیں یا آیات ہیں ان کا بھی درس عوام کو دینا چاہیے۔ یعنی جتنی، ویسے تو اس کی ذات جو ہے وہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی نعمتوں میں تدبر کرو، غور کرو، اللہ کی ذات میں نہ کرو کہ بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن وحدہ لا شریک الہ صفتہ نار سے جاپے عارف کھڑی جو فرماتے ہیں، تو وہ پھر صفات ہمیں قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں، تو ان صفات جو بتا دی گئی ہیں اتنی تو ان میں سے بعض بھی یعنی عوام کو بھی پتہ ہونی چاہیے، خواص کو بھی پتہ ہونی چاہیے، یعنی اس کو بھی ایک موضوع بنا کر اور ایک محبت کے تقاضے کے پیش نظر بیان کیا جائے۔ یہ جو شاہ عنایت قادری ہیں ان کے القاب میں ایک لقب ہے المشتاق الی لقاء الباری،
اللہ سے ملنے کے مشتاق، یعنی ان کی زندگی میں ان کا یہ لقب تھا۔ تو محبت خداوندی میں وہ لبریز تھے، یعنی بندے کے دل میں جو آخری محبتیں ہیں، کاش کہ اس طرح ہو جائے، کاش کہ میری مدینہ منورہ حاضری ہو جائے، کاش کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ تو ایسے ہی دیدار الہی کے لیے تڑپ جو ہے وہ بھی ایک مومن کی سعادت ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، اگرچہ وہ یقیناً جو دیدار جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے وہ اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، لیکن بعد میں یعنی قیامت کے اندر تو جنت میں سب کو دیدار ہوگا، مگر اس کا شوق جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہمارا نصاب ہے اہل ایمان کا، اس کا حصہ ہے کہ وہ شوق مومن کو ہونا چاہیے۔ اچھا جی، تو یہ حدیث ہے باب ترجمۃ الباب کے بغیر، تو یہ بھی وہ تمہید میں لکھایا تھا نا کہ یہ یا تو ماقبل کے لحاظ سے فصل ہوتی ہے کہ باب بھی چلی ہے، یا پھر جو ہے وہ پڑھنے والوں پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ اس کا اپنی ذہانت سے ترجمۃ الباب معین کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرما رہے تھے جعل اللہ الرحمت فی میات جزء، اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، یعنی حصے سے مراد ہے اللہ نے 100 رحمتیں بنائیں۔ فامسک عندہ 99 جزءا، ان 100 میں سے 99 اپنے پاس رکھ لی، کل رحمت کے 100 حصے تھے تو اس میں سے 99 اپنے پاس رکھ لی۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور زمین میں اللہ نے ایک جز نازل کی، جب سے کائنات بنی وہ ایک جز ہی کافی ہے زمین میں۔ ساری مخلوقات میں وہ بانٹ دی قیامت تک، جہاں بھی مظاہر رحمت ہیں وہ اس ایک جز کا حصہ ہے۔ فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، اس ایک جز سے مخلوق رحم کرتی ہے۔ مثلا ہر ماں جو اپنے بچے سے، ہر چڑیا جو اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، یعنی کہاں سے اٹھا کے دانے لاتی ہے، اور دودھ پلانے والے جو جانور ہیں کس طرح وہ اس سلسلہ میں محنت اور کوشش کرتے ہیں، تو یہ اس ایک رحمت کا حصہ ہے، اس ایک رحمت کی بنیاد پر ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ گھوڑی جو ہے وہ اپنا کھر نہیں اوپر آنے دیتی اپنے بچے کے، یعنی ویسے تو یہ ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ منہ چائی پھرنا گھوڑے آر دھیان نال ویک،
تو وہ جو جس کو ہم اتنا بے دھیان سمجھ رہے ہیں وہ بھی اپنے بچے کے لحاظ سے اتنا دھیان رکھتی ہے کہ میرے بچے پر میرا پاؤں نہ آ جائے، اتنی اس کو اس کے دل میں پیار ہے اپنے بچے کا۔ اور وہ بھی دنیا بھر میں مختلف صدیوں میں دیکھے تو اربوں خربوں گھوڑیاں اتنا پیار لیے ہوئے تھیں کہ ان کا بچہ ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، اگرچہ چلنے میں وہ بے احتیاطی سے چلتی ہے مگر یہ احتیاط وہ بھی کرتی ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ اس ایک رحمت کا پرتو ہے جو رب نے دنیا میں بھیجی ہے، اور 99 ابھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک رحمت کا پرتو ہے ان ساری صدیوں میں قیامت تک۔ اور آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ پھر قیامت کے دن یہ بھی اللہ واپس لے لے گا، اور یہ 100 کی 100 رحمتیں اپنے بندوں کے لیے وہ فرمائے گا۔ خشیت ان تصیبہ، تو جانوروں کے اندر علم نہیں ہوتا، شعور ہوتا ہے، تو یہ شعور کی دلیلیں ہیں۔ خشیت ان تصیبہ، اس ڈر سے کہ کہیں اپنے بچے کو یہ تکلیف نہ دے بیٹھیں، یعنی ان کے اندر اس طرح کی، کیونکہ علم جو ہے یہ حیوان ناطق کی شان ہے، ناطق ہونے کی وجہ سے، تو ادھر جو ہے وہ شعور ہے۔ لیکن چونکہ شعور نچلے درجے میں ہے، علم اوپر والے میں، تو جس میں علم ہوتا ہے اس میں شعور بھی ہوتا ہے۔ تو اس واسطے انسان چونکہ علم تک مقام رکھتا ہے تو شعور تو بطریق اولا رکھتا ہے، مگر بھینس گائے وغیرہ وہ علم نہیں مگر شعور رکھتی ہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تو وہ شہید زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ تو اس کا شعور نہیں، ویسے تم ہو تو اس زمرے سے جو اصحاب شعور ہوتے ہیں، یعنی شعور کی نفی تو ہے جمادات سے، حیوانات کے لیے تو شعور کا اثبات ہے، اور پھر آگے شعور سے ترقی یافتہ چیز ہے علم۔ تو یہاں یہ ہے کہ تمہیں شعور نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ علم آنا بڑی دور کی بات ہے، تمہیں تو شعور بھی نہیں، اتنی اونچی چیز ہے۔ لیکن جو تمہارے شعور میں نہ ہو ضروری نہیں کہ وہ چیز ہی نہ ہو، وہ حیات تو ثابت ہے مگر اتنی بلند ہے کہ اس کے لحاظ سے تمہیں علم آنا تو درکنار، تمہیں تو شعور بھی نہیں۔ یہ اس کی بلندی کو ظاہر کیا گیا کہ وہ سبجیکٹ حیات شہداء کا تمہاری عقلوں سے بلند بڑا ہے، اس کے لحاظ سے علم پا لینا تو بڑی دور کی بات ہے، شعور کا ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن تمہارے ہاں جو شعور کی نفی ہے، اس سے اس کا جو پایا جانا ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ تمہیں پتہ چلے تو پھر ہی وہ ثابت ہو، وہ تو اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن تجھے اس کا علم آئے یہ بڑی دور کی بات ہے، شعور آنا بھی تمہارے لیے نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے 88۔ حسن العہد من الایمان، نصف سے اوپر ہے۔
اور من وجہ ایصال ثواب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی عورت پر غیرت نہیں کی جو میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں غیرت کی، حالانکہ ان کا وصال ہو چکا تھا قبل اس کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی فرماتے۔ ان کا اس سے 3 سال پہلے وصال ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی مجھے ان کے معاملے میں غیرت تھی۔ یعنی ویسے تو وہ زندہ ہوتی تو پھر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں ہوتی تو بعض وجوہ سے میں ان سے غیرت کرتی، لیکن ان کا وصال ہو چکا تھا پھر بھی اور کسی سے میں نے وہ غیرت نہیں کی جو ان کی وجہ سے ایک یعنی میرے ذہن میں تقابل تھا۔ تو کیوں پھر یہ تھی؟ لما کنت اسمعہ، اس لیے کہ میں سنتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی ان کی یاد باقی تھی۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے حکم دیا تھا، یعنی یہ جو ذکر تذکرہ تھا اس میں ایک بات یہ تھی، یہ حدیث شریف کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یبشرہا ببیت فی الجنہ، کہ وہ خوشخبری سنا دیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں ایک محل کی، من کسب، مجوف ہیرے سے جو بنا ہوا ہو۔ ویسے لغوی طور پر کسب کانے کو بھی کہتے ہیں، بکنر جو اندر سے، یا بانس جو خالی ہو، تو یہ مراد ہے کہ ہیرے جواہرات کا بنا ہوا گھر، اور وہ ہیرے جو اندر سے یعنی یوں خالی ہیں، جس طرح کہ یہ کانے خالی ہوتے ہیں، تو اتنا یعنی شاندار محل، مجوف کا معنی ہے اندر سے جو خالی ہو، مجوف ہیروں کا بنا ہوا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد بھی سرکار تذکرہ کرتے تھے، اور میں نے یہ سرکار سے سنا کہ یہ فضیلت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے لیے ایسا محل جنت میں بنایا گیا، اور اللہ نے اس کی خوشخبری دنیا میں ہی ان کو دے دی۔ اب اگلا ہے وہ ایصال ثواب، اس سے ریلیٹڈ شان یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے تھے، یعنی کئی بار اپنی ظاہری حیات میں۔ اب جب کہ حضرت خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا، بکری ذبح فرماتے تھے، ثم یودی فی خلتھا منہا، پھر اس بکری کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے۔ فی خلتھا، ہا کا مرجع جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور منہا یہ بکری کا گوشت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو گہری سہیلیاں تھیں ان میں وہ گوشت بانٹتے تھے۔ تو کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ عمل بھی سنت سے ثابت ہے۔ اچھا جی، آگے آخری حدیث اس صفحے کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق، ایک رستے پہ ایک بندہ چل رہا تھا، اشتد علیہ العطش، اس پر پیاس سخت ہو گئی، فوجد بئرا، اس نے ایک کنواں پایا،
یعنی اور کوئی پانی نہیں ملا لیکن کنواں مل گیا. فنازل فیہا، تو وہ کنویں میں اترا. یعنی پانی کافی گہرا تھا اور اوپر اس کے کوئی چرخی لگی ہوئی نہیں تھی، تو وہ پھر دیواروں سے نیچے اتر کے دیوار سے اس نے پانی پیا. ثم خرج، پانی پی کے باہر نکلا شدید گرمی میں، تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا تھا. کلب یلہس، زبان اس کی باہر نکلی ہوئی تھی. یأکل الثری من العطش، پیاس کی وجہ سے وہ گیلی مٹی کھا رہا تھا. چشم تصور میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے بچپن میں کبھی کتوں کو اس طرح دیکھا ہوگا. شدید گرمی میں یعنی کنویں کی ارد گرد جو پانی گرا، مٹی جو ہے وہ گیلی ہوئی تھی، تو پھر شدید پیاس بجھاتے وقت وہ حضرت صاحب آج بہت ہی سو رہے ہیں، یہ چادر والے حضرت صاحب، ٹوپی والے، وہ دوسروں کو دیکھ رہا. سارا سبق چشم تصور میں ہی آج وہ. اچھا جی، تو پیاس کی وجہ سے وہ گیلی مٹی کو زبان لگا رہا تھا. تو یہ بندہ جو ہے چونکہ کہ وہ دکھیے دی گل دکھیا جانے، تو اس نے ابھی یہ پیاس کاٹی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے تو لگی تھی پیاس، میں نے تو اتر کے پانی پی لیا، تو اس کو بھی اتنی لگی ہوئی ہے اور یہ نیچے اتر نہیں سکتا. تو وہ بہت اس کو محسوس ہوا اس بندے کو. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، جیسے مجھے لگی ہوئی تھی پیاس ایسے ہی اس کتے کو بھی لگی ہوئی ہے. فنزل البئر، تو چونکہ صورتحال یہ تھی ارد گرد پانی نہیں تھا اور کنویں پر چرخی بھی ڈول نہیں لگے ہوئے تھے، تو یہ پھر اس کنویں کی خاطر نیچے اترا، اس کتے کی خاطر کنویں میں اترا. اچھا جی، اب یہ ساری صورتحال ذہن میں رکھنے پڑے گی کہ کنویں میں کوئی سیڑھیاں نہیں لگی ہوئی اور کنویں میں یعنی دونوں ہاتھ ڈال کے دیوار کے ساتھ پھر بمشکل نیچے اترا جا سکتا ہے اور چڑھا جا سکتا ہے، اور اس نے پانی بھی اب لانا ہے اور ادھر کوئی ڈول بالٹی بھی موجود نہیں ہے. تو اس نے جو جوتا پہنا ہوا تھا وہ پانی کا بھرا اور اپنے منہ میں پکڑا. فمالا خفہ، اپنا موزہ بھرا. اب ظاہر ہے کہ جو شدید گرمی میں سردی والا موزہ تو اس نے نہیں پہنا ہوا تھا، یعنی جوتے کی ایک قسم ہی تھی جو اس نے پہنی ہوئی تھی، تو اس نے وہ موزہ اپنا پانی کا بھرا. ثم امسکہ بفیہ، اپنے منہ میں تھاما، چونکہ دونوں پاؤں سے اوپر چڑھنا ہے، دونوں ہاتھوں سے دیوار کے ساتھ، یعنی جس طرح بلا تشبیہ بلیاں چڑھتی ہیں اوپر، معمولی ہاتھ اڑانے کی جگہ ہے، تو منہ میں اس نے وہ موزہ پانی کا بھرا ہوا ہے اور اوپر چڑھا اس طرح کر کے، اوپر چڑھ کے اس نے وہ کتے کو پلا دیا. فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی کوشش کو قبول کر لیا. فغفر لہ، رب نے اس کے گناہ بخش دیے. قالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان لنا فی البہائم اجرا، کیا ان بہائم کو پانی پلانے میں بھی اجر ہے ہمارے لیے؟ اور بہائم میں بالخصوص یہ جو مثلا خسیس ترین ہے کتا، فقال فی کل ذات کابد رطبۃ اجر، کہ جس کے اندر بھی تر کلیجہ موجود ہے، جو تر کلیجے والی شے ہے اس کو پلاؤ گے تو اس پر اجر ملے گا۔ تو یہ اسلام کی ہمہ جہت تعلیمات ہیں اور ان کی حکمتیں ہیں اور تطبیق ہے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ بھی اسلام ہی ہے اور اسلام کا روشن باب ہے کہ جب اورینا والے جو ہیں وہ پھٹ گئے صدقے کے اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پی کے، جنہیں مدینہ منورہ سے بھیج دیا گیا تھا کہ تم وہاں رہو، فاجتوب المدینہ تھا، ان کو مدینہ منورہ کی ہوا راس نہ آئی، انہیں وہاں بھیجا گیا، وَرِشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، تو انہوں نے پھر وہاں جو صحابی تھے معین نگرانی کے لیے ان کو شہید کر دیا، اور صدقے کے اونٹ آگے لگا کے چوری کر کے چل پڑے۔ ان کو جب پکڑا گیا، یعنی جو کہ وہ مرتد ہو چکے تھے، علاج تو جیسا تھا ان کا وہ ہوا، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اب وہ مرتد ہو چکے تھے تو ان کو پکڑا گیا، تو ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے حرہ میں پھینک دیا گیا اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں، اور وہ پانی مانگتے تھے تو ان کو پانی نہیں پلایا گیا، اور ادھر کتے کو بھی پلایا گیا، اور کتے کو پلانے پر پھر اجر بھی بیان کیا گیا، اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس کے اندر تر کلیجہ موجود ہے، خسیس سے خسیس جانور بھی یعنی ذی روح ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ارتداد کتنی بری چیز ہے اور توہین رسالت کتنی بری چیز ہے، کہ ادھر تو کتے کا بھی کوٹا ہے اسلام میں کہ کتے کو بھی پانی پلاؤ، اور کتے کو پانی پلانے پر اجر ہے، اور دوسری طرف جس نے اسلام سے غداری کی اس بندے کے بندہ ہونے کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ اب یعنی ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں کتے کا کتا ہونا اس کا تو اعتبار ہے، مگر بندے کا بندہ ہونا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یعنی جب وہ مانگتے رہے پانی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ پانی مانگ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کو پانی نہیں دینے دیا ان کو۔ اس وقت بھی آپ رحمت للعالمین یقیناً تھے، اور یہ رحمت للعالمینی کے منافی نہیں تھا، یہ بھی اسی کا ایک پرتو تھا، اس تقاضے کے مطابق جو ان لوگوں کا کردار تھا۔ تو آج کچھ لوگوں نے انسانیت کو مذہب بنایا ہوا ہے کہ جیسا بھی ہے انسان تو ہے، تو اس کے انسان ہونے کا لحاظ کرو۔ تو اس مذہب اسلام میں کہ کتا ہونے کا تو لحاظ ہوتا ہے، اس انسان ہونے کا نہیں ہوتا، اور ہزارہ مقامات ہیں جہاں انسان ہونے کا یقیناً ہوتا ہے، جس میں کتا ہونے کا لحاظ ہے تو انسان ہونے کا تو مطلق اولا ہے کہ اشرف المخلوقات ہے۔ مگر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جہاں انسانیت کا پھر کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو وحدت ادیان ہے، انٹرنیشنل ایجنڈا کہ سب ایک جیسے ہیں، کیوں؟ سب انسان ہیں، جب سب انسان ہیں تو سب ایک جیسے ہیں، کسی سے بھی نفرت نہ کرو، تو اسلام کے منافی ہے یہ
کہ اسلام کی جامع تعلیمات ہیں، خالق جس نے سب کو پیدا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، اس کے نزدیک جب سارے انسان برابر نہیں ہیں تو پھر دنیا میں کون وحدت اس بنیاد پہ قائم کر سکتا ہے کہ اگرچہ کوئی کرسچن ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، سب برابر ہیں کیونکہ سب انسان ہیں معاذ اللہ۔ تو اس بنیاد پر جو ہے یعنی یہ جو وحدت ادیان کا ایجنڈا ہے وہ، یا انسانیت ایک مذہب ہے، اس کے بہت سے حصے جو ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہیں، اور اسلام کی اپنی تعلیمات ہیں، اور صحیح وہی ہے جو اسلام کہتا ہے اور اسلام کے مختلف احکام میں موجود ہے۔ تو یہ اب وقت وقت کی بات ہے اور موقع موقع کی بات ہے کہ ایک طرف ان کے لیے پانی نہیں تھا اور ادھر کتے کے لیے بھی ہے، اور کتے کے لیے بھی یہاں تک کہ دوسری حدیث ہے غفرت لامرأۃ مومسۃ، ایک زانیہ عورت کو بخش دیا گیا۔ مومسہ بدکار عورت کیوں بخشا گیا؟ مرت بقلب علی رأس رکی کاد یقتل العطش، وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو ایک گڑھے کے کنارے کھڑا تھا، قریب تھا کہ اس کو پیاس مار دیتی، ہلاک ہو جاتا پیاس سے، وہ کتا اتنا پیاسا تھا۔ تو اس کو اس کتے پہ رحم آ گیا، اس نے اس کتے کو پانی پلایا، فنازات خفہا فاوسقتہ بخمارہا، اس نے اپنا جوتا اتارا، موزہ اتارا اور اپنے دوپٹے سے باندھا، فاوسقتہ بخمارہا، دوپٹے سے باندھ کر اس نے دوپٹہ لٹکایا اس کنویں میں، یہاں تک کہ سطح تک وہ جوتا پہنچ گیا۔ اس طرح وہ اس نے بھر کے باہر نکالا اور کتے کو پلایا۔ تو غفرت لامرأۃ مومسۃ، اس کی بدکاری بخش دی گئی کہ اس نے کتے کو پانی پلایا۔ تو یہ ہے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ایک ہی بات نہیں کہ پھر یہ ہر چیز کا پھر اپنا محل وقوع ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر اجتماعی طور پر اس سے پھر شریعت ماخوذ ہے۔ اب جب کتے کا اتنا لحاظ ہے تو بندے کا تو اس سے کروڑ مرتبہ زیادہ ہے، اگر وہ اس حد تک نہیں پہنچا ہوا جو ادھر ارینا والوں کی تھی، تو اس سے پہلے اس کے لیے کئی تقاضے ہیں۔ یہ نہیں کہ اسے ڈنڈوں سے مار دیا جائے، اس کے بہت سے مواقع ہیں، بہت سے اس کے تقاضے ہیں، اور شریعت میں بہت سے احکام ہیں، تو وہ سارے احکام سامنے رکھ کے تو پھر مجموعی طور پر یعنی دین پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ جس دین میں اب یہاں کتے کے لیے اتنی نرمی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ صرف سختی، جس کے اندر ان امور کا کوئی لحاظ نہ ہو، تو اس سختی کو بھی پھر شریعت مسترد کرتی ہے کہ اس کے دونوں جانب سامنے رکھ کر پھر نتیجہ جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، 99 نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، دیکھو گے تم مومنین کو آپس میں رحم کرنے کے لحاظ سے، اور آپس میں پیار کرنے کے لحاظ سے، اور آپس میں مہربانی کرنے کے لحاظ سے ایک جسم کی مثال، اذا اشتکا عضوا، جس وقت وہ جسم جو ہے وہ بیمار ہو، اس کا ایک حصہ، تداعی لہ سائر الجسد، تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى،
تو اس کے لیے جسم کا باقی حصہ بھی ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے۔ کس چیز کی دعوت؟ کہ جاگتے رہنا ہے، سونا نہیں ہے، جاگتے رہنا ہے، سونا، یعنی انگلی کو درد ہے، انگلی کو شدید درد ہے، تو یہ ہاتھ آنکھ کو کہتا ہے جاگتے رہنا ہے، سونا نہیں ہے، چونکہ میری انگلی کو درد ہے، تو اس واسطے پھر وہ نیند نہیں آتی۔ ناخن کو درد ہے تو آنکھ نہیں سوتی، کہ یہ نظام ہے کہ باقی سب نے سفارش کی آنکھ کے آگے کہ سونا نہیں کیونکہ ناخن کو درد ہے۔ بالسحر، کہ باقی جسم کو بھی نیند نہیں آتی، بیمار ایک عضو ہوا ہے، اور ایسے ہی بیمار ایک عضو تھا، بخار سارے جسم کو ہو گیا ہے، یہ یکجہتی والا بخار، یعنی باقی جسم نے پھر اس کے ساتھ یکجہتی کی ہے کہ اسے بخار ہو تو مجھے کیوں نہ ہو۔ تو یہ یعنی ایک کے حالات اثر انداز ہوتے ہیں باقی جسم پر، تو مومنین اس طرح ہیں آپس میں کہ ایک پر مصیبت ہو تو باقی بھی اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی باقی کیا احساس بیدار ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک جسم کے ایک عضو پر باقی جسم کی صورتحال ہے، تو عالم اسلام کے ایک مسلمان پر جب مشکل بیتے تو پھر باقی عالم اسلام کا وہ حال ہونا چاہیے جو باقی جسم کا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں جسم یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کیا ہے، اگر ہاتھ جاؤ اس سے خون بہتا ہے تو بہتا رہے، میں تو موج سے سو جاتا ہوں، تو اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ سحر اور ہما اس میں سارا جسم کرب محسوس کرتا ہے۔ تو ایسے ہی باقی مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان کو بھی محسوس کرنا اور ان کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک مومن کا وتیرہ ہے۔ چلو